آج کا ٹاپک بہت ہی کرٹیکل ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے مسلمان کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے مسلمان پر الزام لگاتے ہیں، غصے میں اس کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، جو غلط ہے اس کو تو غلط ہمیں کہنا چاہیے۔ کوئی غلط کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، اچھے انداز میں اسے دین کی دعوت دیں، دین کی طرف لے کے آئے، قرآن و سنت کی طرف لے کے آئے، حق بات کی طرف لے کے آئے۔ لیکن اگر وہ حق بات کی طرف نہیں آ رہا ہے نا، تو بہت سے لوگ غصے میں اس کو مشرک کہہ دیتے ہیں، قبر پجاری کہہ دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو ہمیں کافر مشرک نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 6045 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر فاسق کہتا ہے اگر وہ سامنے والا نہ ہوا تو وہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ وہ اگر ہم کسی کو کافر کہیں گے نا، اور اگر سامنے والا کافر نہ ہوا یا فاسق نہ ہوا، یا جو الزام ہم سامنے والے پہ لگا رہے ہیں نا، اگر وہ اس الزام میں ثابت نہ ہوا تو کہنے والے کے اوپر وہ لوٹ آتا ہے۔ وہ اگر ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں نا، تو ہمیں یہ کہنے کے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ ہم کافر کیوں کہہ رہے ہیں کسی مسلمان بھائی کو۔ کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان اگر ہے وہ، تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والے پر وہ الزام لوٹ آتا ہے جو ہم اس پر لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر الزام نہ لگائے، اگر وہ الزام میں وہ ثابت نہ ہوا اس کے اوپر تو وہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو ہمیں کافر، مشرک، قبر پجاری یہ نہیں کہنا چاہیے۔ دعوت کا طریقہ کیا بتایا ہے اللہ نے قرآن میں ہمیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 125 کے اندر اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بہترین نصیحت کے ساتھ، بہترین حکمت کے ساتھ ہمیں لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف۔ یہ نہیں کہ کافر کہہ رہے ہیں اس کو، ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔